کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت کا دل ایک شیشہ ہوا کرتا ہے. خیال کرنا، جھگڑنا نہیں ان کے ساتھ، لڑائی نہیں کرنی ان کے ساتھ، کہ ان کا دل شیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ شیشے ٹوٹ نہ جائے. اونٹوں کو ہانکنے والا انشا نامی ایک آدمی تھا. اس نے اونٹوں کو تیز دوڑانا شروع کر دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشا خیال کرنا، اونٹوں کو آرام سے چلاؤ، خیال کرنا کہ کہیں یہ شیشے ٹوٹ نہ جائے. ان آبگینوں کو ٹھوکر نہ لگ جائے، خیال کرنا. کن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ بیویوں کے بارے میں، کہ میری بیویاں ان اونٹوں پر سوار ہیں، خیال کرنا کہ یہ شیشے ٹوٹ نہ جائے. یہ ابو بکر و عمر تھوڑی سی اونچی آواز کرتے ہیں، اللہ نے عقاب کر دیا، خبردار تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. اس حکم کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ آواز سے بولتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار پوچھنا پڑتا ابو بکر و عمر تم نے کیا کہا، اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ نے ڈانٹ دیا، عقاب نازل کر دیا، جھاڑ دیا. اگر کوئی عام امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. لیکن بیوی انکار کر رہی ہے، نہ اللہ نے عقاب کیا نہ پیغمبر نے عقاب کیا. اللہ نے بھی اپنا قانون بدل دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا رویہ بدل دیا. کیوں؟ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ یہاں پر اللہ کے قانون اور ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات کر رہی تھی، جیسے عورتیں جھگڑتی، گویا کہ یوں سمجھو کہ آج کل کی اصطلاح میں جھگڑ رہی تھی، اونچی آواز سے بات کر رہی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. گھر میں کوئی کام تھا تو دیکھا بیٹی پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مارنے کے لیے ایسے ہاتھ بلند کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پکڑ لیا، فرمایا ابو بکر مارنا نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات تھی کر کے گھر سے چلے گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا اے عائشہ اگر تیرے باپ کا ہاتھ میں نہ روکتا تو پٹ جاتی. بیوی جھگڑ رہی ہے، اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، دوسری طرف ابو بکر و عمر جیسے انسانوں سے غلطی ہوئی، اونچی آواز سے بات ہو گئی، اللہ نے قرآن اتار دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عقاب نازل کر دیا ابو بکر و عمر پر اور دوسرے صحابہ پر. لیکن یہاں پر بیوی زوجہ اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، نہ اللہ نے عقاب کیا نہ پیغمبر نے عقاب کیا. اللہ نے بھی قانون بدل دیا، پیغمبر نے بھی رویہ بدل دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بتایا کہ کیسے زندگی گزارنی اس دھرتی پر، اس زمین کے اوپر. سب سے پہلا رشتہ اللہ نے جو بنایا وہ ماں باپ کا نہیں تھا، سب سے پہلا رشتہ اللہ نے جو بنایا وہ میاں بیوی کا تھا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا رشتہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بنایا، بنا کر جنت میں اکیلے بھیج دیا. اگر اللہ چاہتا جیسے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا ایسے ہی حوا علیہ السلام کا اللہ پتلا بنا کر اکٹھے بھیج دیتا. آدم علیہ السلام کو اکیلے بھیجا جنت میں، پریشان رہنے لگے. کیوں؟ بیوی کے بغیر جی ہی نہیں لگتا. انتظار کرنی پڑی آدم علیہ السلام کو اپنی بیوی کی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اے آدم بیوی کی بھی قدر ہوتی ہے. آدم علیہ السلام انتظار کریں گے، دل میں بیوی کی قدر پیدا ہوگی، بیوی کی بھی عزت ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسری سے پیدا کیا، دائیں پسری سے نہیں. حالانکہ مبارک جو سائڈ ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ دائیں سائڈ. لیکن اللہ نے بائیں پسری سے پیدا کیا. کیوں؟ بائیں طرف دل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا عورت چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو،
مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، بعض ازواج مطہرات کے ساتھ تھی۔ اونٹوں کو ہانکنے والا انشا نامی ایک آدمی تھا، اس نے اونٹوں کو تیز دوڑانا شروع کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشا خیال کرنا، اونٹوں کو آرام سے چلاؤ، خیال کرنا کہ کہیں یہ شیشے ٹوٹ نہ جائیں، ان آبگینوں کو ٹھوکر نہ لگ جائے، خیال کرنا۔ کن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ بیویوں کے بارے میں، کہ میری بیویاں ان اونٹوں پر سوار ہیں، خیال کرنا کہ یہ شیشے ٹوٹ نہ جائیں۔ حدیث شریف کے الفاظ، روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت کا دل ایک شیشہ ہوا کرتا ہے، خیال کرنا، جھگڑنا نہیں ان کے ساتھ، لڑائی نہیں کرنی ان کے ساتھ، کہ ان کا دل شیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ شیشے ٹوٹ نہ جائیں۔ روایت کرنے والے صحابی بھی اس لفظ پر تعجب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ عرب کے اندر بیویوں کی قدر نہیں تھی۔ مجلس میں بیٹھ کر کوئی انسان، کوئی صحابی بھی، کوئی عربی یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ من احب الناس الیک؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، مجلس میں فرمایا، محفل میں فرمایا، صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا، عائشہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آہستہ آواز سے پوچھ رہا ہے، صحابی کان لگا کر پوچھ رہا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں بتایا، عائشہ۔ جب اس صحابی نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا نام لیا تو اس کو تعجب ہوا کہ عرب کے اندر یہ بات کرنا لوگوں کے سامنے کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، یہ ان کے ہاں عیب شمار ہوتا تھا۔ تو اس صحابی نے فوراً کہا، من الرجال، یا رسول اللہ، میں نے مردوں کے بارے میں پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ عرب کے ہاں بیوی سے محبت کرنے کو اور اس بات کا اقرار کرنے کو محفل میں عیب سمجھتے ہیں۔ اس عیب کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا ابو بکر سے، فرمایا ابوہا، یعنی عائشہ کے باپ سے۔ یہ نہیں فرمایا ابو بکر سے، فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے۔ تو اسی لیے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ازواج کی، اپنے بیویوں کی قدر کریں۔ آج کل تو علماء کرام زیادہ سے زیادہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور بھائی جہاں پر شوہر کے حقوق ہیں وہاں پر بیویوں کے حقوق بھی ہیں۔ اسی لیے فرمایا، اگر کوئی مسلمان اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل انصاف نہیں کرتا، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَشَقُّهُ سَاقِطٌ، ایک اور روایت میں وَشَقُّهُ مَائِلٌ مَفْلُوجٌ، کہ جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ دوسری روایت میں کہ اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا، فالے زدہ ہوگا۔ جہاں پر شوہر کے حقوق ہیں وہاں پر بیویوں کے حقوق بھی ہیں۔ اسی لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معلوم کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر کیسے زندگی گزاری۔ آج کل مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں زندگی کیسے گزاری، پتہ ہی نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے، کیا معاملہ کرتے تھے، ہمیں علم ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔